35 کسٹم پیڈ نہیں وہ باوجود ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ بس اتنا دس نا جو آپ ٹیکنیکل ہونے کی وجہ سے لیکن آزاد قوموں کی برادری میں باوقار مقام حاصل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ پاکستان سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدانوں میں اپنے لیے خاص جگہ پیدا کرے۔ ایٹمی دور کا یہ چیلنج قبول کیے بغیر آج کسی قوم کے لیے آبرومندانہ زندگی ممکن نہیں۔ ایٹمی دور کے اس چیلنج نے ہر ترقی یافتہ ملک کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ آیا اس کا نظام تعلیم کافی تعداد میں سائنسدان اور فنی ماہرین پیدا کر رہا ہے یا نہیں۔ ہمارے لیے تو یہ سوال خصوصیت کے ساتھ اہم ہے۔ صدر پاکستان نے بارہا اس چیز کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے اور اسے آگے بڑھانے کی تلقین کی ہے۔ اس سائنسی نمائش کا بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن بلوچستان نے اہتمام کیا ہے۔ اس سارے کام کا سہرا جناب ڈاکٹر انعام الحق کوثر صاحب، چیئرمین بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن بلوچستان، مسٹر محمد حسین دورانی، ہیڈ ماسٹر ٹیکنیکل ہائی اسکول کوئٹہ اور ان کا سٹاف، اور دیگر 14 تعلیمی اداروں کے ہیڈز اور ان کا سائنس کا سٹاف، طلباء و طالبات جنہوں نے اس نمائش کو کامیاب بنانے میں دن رات قائم کیا ہے، ہو جاتا ہے۔ اگرچہ یہ تعلیمی ادارے محکمہ تعلیم بلوچستان کا ہی حصہ ہیں، ہم محکمہ تعلیم سے مزید توقعات رکھتے ہیں کہ آئندہ سالوں میں تعمیری سائنس کی طرف خصوصی توجہ دی جائے گی۔ ڈاکٹر انعام الحق کوثر صاحب نے اس سلسلے میں جتنی دلچسپی لی ہے اور جتنا کام کیا ہے، اب میں ڈاکٹر انعام الحق کوثر صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ جس کے ناموں کی نہیں انتہا، ابتدا کرتا ہوں اسی کے نام سے۔ جناب مہمان خصوصی فتح خان خجق صاحب، سیکریٹری تعلیمات حکومت بلوچستان، معزز خواتین و حضرات اور عزیزوں، سائنس اور ٹیکنالوجی کی افادیت اور اہمیت ہم سب پر روز روشن کی طرح یہاں ہے۔ مشاہدہ، تجربہ، تخلیق، تحقیق، ایجاد اور اختراع سے ہم جو علم حاصل کرتے ہیں وہ ہمیں قواعد فطرت پر قابو پانے اور ان سے استفادہ کرنے کی اہلیت بخشتا ہے۔ اس وسیع و عریض اور عمیق و دقیق کائنات کو ہمیں سمجھنا، جاننا، ٹٹولنا اور کھنگالنا ہے۔ کیوں اور کیسے؟ انسان کو قدرت نے ایک لامتناہی جذبہ تجسس اور ذوق تسخیر سے نوازا ہے اور یہی سائنس اور ٹیکنالوجی کو وجود میں لایا ہے۔ انسانی علم و عقل نے آج تک جتنے قدرتی وسائل دریافت کیے ہیں ان میں انسان بذات خود سر فہرست ہے، اور انسان عمر میں جتنا چھوٹا ہوتا ہے اس میں تجسس کا مادہ اتنا ہی وافر ہوتا ہے۔ سائنسی نمائش سے
مقصود ہے بچوں کے اسی تجسس کی تسکین، ان کے ذہنوں کی جلا کاری اور ان کی اختراعی صلاحیتوں کی تربیت۔ یہ نمائش جہاں ایک طرف ان کے لیے سود مند دعوت نظارہ ہے، وہاں دوسری طرف ان کے سمند شوق کے لیے ایک تازیانہ بھی ہے۔ ہمیں خوشی ہے کہ اس نمائش میں آپ جو چارٹ، ماڈل، قلمی تصاویر، مختلف تجربات اور دیگر اشیاء ملاحظہ فرمائیں گے، ان میں جہاں ہمارے اساتذہ کرام کی علمیت اور عرق ریزی نمایاں ہے، وہاں بہت سے نقوش خود ہمارے ہونہار طالب علموں نے تیار کیے ہیں۔ ہمارے بچوں میں ایجادی صلاحیتیں کسی طرح دیگر عالمی بچوں سے کم نہیں ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ نہ ہمارے پاس وسیع پیمانے پر وسائل ہیں اور نہ ہی بچوں کی جدت آزمائی کا کوئی برملا اعتراف ہے۔ یہ نمائش بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن بلوچستان کی طرف سے ایک ایسی ہی عاجزانہ سی کوشش ہے تاکہ بچوں کو سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترغیب و تشویق دلائی جا سکے۔ میں اسے کرام الصادین سمجھتا ہوں کہ یہ نمائش یوم اقبال کے موقع پر منعقد ہو رہی ہے، جو اس عظیم دانشور کی یاد میں منایا جاتا ہے جس نے غلامی سے آزادی کا درس دیا اور جہالت کے اندھیروں سے نکلنے کے لیے اعلان کیا۔ غرض دستے تو کور نادر آید، گناہ ہم اگر باشد ثواب است۔ جناب والا، ہم اپنے محدود اور قلیل وسائل کے بموجب طلباء اور طالبات میں سائنسی رجحان کو زیادہ سے زیادہ ابھارنے کے لیے ایک ادنیٰ سی کوشش کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اگر آپ کی سرپرستی اور رہنمائی ہمارے شامل حال رہی تو ہم بفضل عزدی آئندہ بہتر نمائش ترتیب دے سکیں گے، کیونکہ ہمارا منتہائی مقصود خوب سے خوب تر کی تلاش ہے۔ میں آپ کا بے حد ممنون ہوں کہ آپ نے اس سائنسی اور تعلیمی نمائش کے افتتاح کی دعوت قبول کی۔ محکمہ تعلیم اور ان تمام سربراہان ادارہ جات کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں جنہوں نے دن رات ایک کر کے بورڈ کے اس منصوبے کو نمائش کی انتظامیہ اور اپنی جانب سے مہمان خصوصی اور معزز خواتین و حضرات کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہماری درخواست پر آپ سب تشریف لائے اور ہماری حوصلہ افزائی فرمائی۔ ہر منہ میرے بدن پہ زبان سپاس ہے۔ اب میں مہمان خصوصی سے استدعا کرتا ہوں کہ وہ چند کلمات فرمائیں اور اس کے بعد پیارے بچوں، میں اس دلچسپ اور پہلی دفعہ منعقد ہونے والی نمائش کے انعقاد پر آپ کو اور ان تمام اساتذہ کرام اور طلباء کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اس قسم کی بلوچستان میں پہلی نمائش۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج کل سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے اور سائنسی ٹیکنالوجی ہی کی بدولت ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، اور جو لوگ ہم سے اس وقت آگے ہیں وہ صرف اسی وجہ سے آگے ہیں کہ ان کے پاس علم ہے، ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے۔ تو ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ جتنا ممکن ہو سکے ہم ٹیکنالوجی کو، اس ٹیکنالوجی کو اپنے مسائل کی حل کے مسئلے میں استعمال میں لائیں۔ آپ کے سامنے بہت سے ممالک ہیں، خاص طور پر میں آپ کو چین کی مثال دیتا ہوں، جہاں انہوں نے ٹیکنالوجی کو اپنے حالات کے وہ ٹیکنالوجی ایڈاپٹ کی ہے جو ان کو ان کے حالات کے مطابق ہے اور ان کے وسائل کے مطابق ہے۔ مجھے امید ہے کہ ہمارے جو اساتذہ کرام بیٹھے ہیں اور خاص طور پر جو سائنس کے حضرات میں دیکھ رہا ہوں، بڑی خوشی کی بات ہے کہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کو دیکھ کے مجھے امید ہوتی ہے کہ انشاءاللہ
ان کی بدولت اور ہمارے ہاں جو سائنس کا شعور پیدا ہوا ہے اور جس قدر زیادہ سے زیادہ طلباء اور طالبات سائنس کی طرف جا رہے ہیں، تو یہ ایک خوشائند چیز ہے، حوصلہ افزا بات ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ اور آپ کی کوششیں، کاوشیں ضرور ہمارے حالات کے مطابق ایسی اختراعات اور ایسی تحقیقات پیش کرنے میں ثابت ہوں گی، پیش کرنے میں کامیاب ثابت ہوں گی، جس سے ہمارے مسائل میں کے حل اساتذہ کرام اور اپنے طلباء کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنی اس نمائش میں حصہ لیا اور اپنی ایجادات اور اختراعات پیش کی۔ میں ایک بار پھر آپ لوگوں سب کا جہاں پر مرکز میں ٹھیک ہے جی، جہاں آپ لڑکوں کو لے آئے یہاں دکھائیں کہ یعنی جن کو ایک ایک اسکول جو ہے نا دو دو گھنٹے سر لائے ہوں گے نا ہم جو سر لائے
70 balls output stadium है। इस जलसे की सदारत के लिए मैं जनाब आगा अकबर शाह साहब वाइस चांसलर बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी से दरख्वास्त करता हूँ कि वो कुर्सी सदारत पर तशरीफ लाएं। जलसे की कार्रवाई तिलावत कुरान पाक से शुरू कराता हूँ। इसके लिए मिस्टर मोहम्मद अनवर जमात हश्तम गवर्नमेंट टेक्निकल हाई स्कूल कोयटा को मैं दावत देता हूँ कि वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم ترجمہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کرنا شروع کیا اور تمہیں کیا معلوم ہے کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر بہتر ہے ہزاروں مہینوں سے، اترتے ہیں فرشتے روح اس میں اپنے رب کے حکم سے، ہر کام پہ ایمان ہے وہ رات صبح کے نکلنے تک، وما علینا الا البلاغ۔ کوثر صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اس سائنسی نمائش کے اغراض و مقاصد اور یہ 8 دن جو یہاں لگی رہی ہے اس کے بارے میں
حاضرین کو کچھ بتائیں۔ ہست کلید در گنج حکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب مہمان گرامی آغا اکبر شاہ صاحب، وائس چانسلر بلوچستان یونیورسٹی، معزز خواتین و حضرات اور عزیز طالب علموں، میں آپ کا دل کی پہنائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی بے پایاں مصروفیت کے باوجود ہماری درخواست کو پذیرائی بخشی اور بلوچستان میں پہلی منعقدہ سائنسی نمائش میں انعام حاصل کرنے والے طالب علموں اور اداروں کو اسناد و انعامات تقسیم کرنے کے لیے تشریف لائے۔ یہ ہم سب کے لیے تسکین، حوصلہ افزائی اور تحسین کا باعث ہے۔ میں اپنے تعلیمی بورڈ، طلباء و طالبات، شرکت کنندگان، منتظمین سائنسی نمائش اور محکمہ تعلیم بلوچستان کی جانب سے آپ اور دیگر خواتین و حضرات کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ جناب والا، سائنسی نمائش کے انعقاد کے اہم مقاصد یہ تھے: طلباء و طالبات میں سائنسی تعلیم کے حصول کے رجحان کو تقویت بخشنا، ہونہار ذہین اتباع طلباء و طالبات کی اختراعی اور تحقیقی صلاحیتوں کو منظر عام پر لانا، تعلیمی اداروں، سائنس کے استادوں اور طالب علموں میں جذبہ مسابقت پیدا کرنا، سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی اور امکانات پر نوجوان نسل کی توجہ مرکوز کرانا۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی بات نہیں کہ ہمیں ہماری توقعات سے کہیں زیادہ کامیابی نصیب ہوئی ہے۔ طلباء طالبات کے علاوہ عام لوگ بھی نمائش کو دیکھنے آتے رہے۔ آنے جانے والوں کا ایک تانتا بندہ رہا۔ محتاط اندازے کے مطابق روزانہ 1-1.5 چھوٹے بڑے نمائش ملاحظہ کرتے رہے۔ اگر محکمہ تعلیم بلوچستان نے سرپرستی فرمائی تو ہم اس کے تعاون سے اس سائنسی نمائش کی بعض خصوصی اشیاء کو لاہور میں تعلیمی بورڈ کے میلے میں بھجوا سکیں گے، اور یوں اس نمائش کے بعض نادر نمونوں سے ہمارا پورا ملک متعارف ہو سکے گا۔ سائنسی نمائش سے منسلک ہر کارکن اور نمائش میں شریک ہر طالب علم نے نظم و نسق کا خاص خیال رکھا۔ محکمہ تعلقات عامہ بلوچستان، مقامی و قومی پریس، ریڈیو اور ٹیلی ویژن ہمارے شکریہ کے مستحق ہیں، جنہوں نے نمائش کو مؤثر بنانے میں قابل ستائش کردار ادا کیا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے یہ تقریب تعلیمی بورڈ بلوچستان کی ہی نہیں بلکہ پورے نوخیز معاشرے کی جدت و قدرت کا تقاضا ہے۔ ہم ان تمام اداروں کے سربراہان، سائنس کے اساتذہ اور عملی طور پر شریک طلباء اور طالبات کے ممنون ہیں، جن کے باعث ہماری ادنا سی کوشش حقیقت کا روپ دھار سکی۔ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ ہم اپنے مقاصد میں کافی حد تک کامرانی سے ہمکنار ہوئے۔ صدر ذی وقار سائنسی نمائش کے سلسلے میں انعامات کا فیصلہ کرنے کے لیے جو کمیٹی مقرر کی گئی تھی، اس نے بڑی نظر سوزی اور عرق ریزی سے اپنے فرائض ادا کرنے کی پوری کوشش کی۔ میں اس کمیٹی کے ممبروں جناب ڈاکٹر بندے حسن، ڈاکٹر مقصود علی اور ڈاکٹر محمد بہادر خان کا تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ مجھے اپنے ان تمام عزیزوں، دوستوں اور ساتھیوں کا دل کی امید گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا ہے، جنہوں نے خلوص، لگن اور جان کاہی کے جذبات سے سرشار اور دن رات ایک کر کے اس سائنسی نمائش کو کامیاب کرایا۔ بالاتر کے اس سائنسی نمائش نے یہ ثابت کر دیا کہ ہم مل جل کر اور مثبت سوچ کے بل پر ایسے کام سر انجام دے سکتے ہیں جن کی ملک و ملت کو ضرورت اور احتیاج ہے۔ آخر میں مجھے ایک مرتبہ پھر مہمان خصوصی
اور مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ آپ ہماری درخواست پر تشریف لائے اور طلباء، طالبات اور منتظمین سائنس کی نمائش کی حوصلہ افزائی فرمائی. بہت بہت شکریہ. آغا اکبر شاہ صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے خطبہ صدارت سے ہمیں مستفید کریں. جناب انعام الحق کوثر صاحب، معزز خواتین اور میرے عزیز دوستوں اور خاص طور پر اسٹوڈنٹ، مجھے جب انعام الحق صاحب نے کہا کہ آج نمائش پرائز ڈسٹریبیوشن ہے تو میں جب یہاں آیا اور میں نے یہ دیکھا، میرے توقع سے بہت زیادہ تھا. میں یہ نہیں سمجھ رہا تھا کہ یہ اتنے اعلیٰ پیمانے پر یہ کام ہوا ہے، اور اس کے لیے میں انعام الحق صاحب کوثر، اساتذہ اور خاص طور پر تمام اسکولوں کے اساتذہ اور اسٹوڈنٹوں کو مبارکباد دیتا ہوں. اور کسی ملک کی ترقی کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ سائنس میں پیش رفت کریں، اور ہم بہت عرصے سے سوچ رہے تھے کہ ایک سائنس میلہ کرائیں گے، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ کا یہ میلہ نہایت کامیاب رہا. انشاءاللہ اگلے سال یونیورسٹی آف بلوچستان میں ہم ایک سائنس کولوکیم کرائیں گے، جس میں نہ صرف ہم بلوچستان کے باسچیدہ کالجوں کو انوائٹ کریں گے، بلکہ یونیورسٹی لیول پر اور قومی لیول پر بہت سی چیزوں کی نمائش کریں گے. ساتھ ہی ان کے کتابوں کی نمائش ہوگی، اور ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہمارے اسکول کے جتنے چھوٹے ننے منے دوست ہیں وہ بھی ان کے لیے ٹرانسپورٹ مہیا کریں گے اور ان کو شرکت کا موقع دیں گے. ایک دفعہ پھر ابھی تو مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن جن اصحاب نے یا جن اسکولوں نے پرائزز لیے ہیں میں ان کو پہلے سے مبارکباد دیتا ہوں. لیکن مقابلہ اتنا سخت تھا جب میں نے دیکھا کہ ہر ایک اسٹال، ہر ایک نے بہت زیادہ کوشش کی. تو انعام کے تقریباً سب جتنے لڑکے آئے تھے جنہوں نے حصہ لیا وہ سب جو ہیں انعام کے مستحق ہیں. بہت مہربانی، شکریہ. For girls, Pashin. Government Sandayman High School, Quetta. Government Technical High School, Quetta. School, Quetta. Government Yazdan Khan High School, Quetta. Yazdan Khan. Islamia High School. Government High School. Third Riyab Road, Quetta.
مسٹر محمد مزمل. دوسرا سیکنڈ پرائز مسٹر عطا اللہ تعمیر نو ہائی اسکول کوئٹہ. اب بہترین ماڈل بنانے کے لیے اس میں فرسٹ پرائز 50 روپے کا ساتھ سرٹیفکیٹ. گورنمنٹ ٹیکنیکل ہائی اسکول کوئٹہ انجم محمود. سیکنڈ پرائز مسٹر ندیم گورنمنٹ ڈگری کالج سریاب روڈ کوئٹہ. کیلی گرافی یا خطاطی کالج کوئٹہ. گورنمنٹ کالج آف ایلیمنٹری ایجوکیشن پشین. سیکنڈ پرائز مسٹر ابراہیم گورنمنٹ کالج آف ایلیمنٹری ایجوکیشن فار بوائز. سیکنڈ پرائز مسٹر عبد الکریم گورنمنٹ یزدان خان ہائی اسکول کوئٹہ. گورنمنٹ کالج گورنمنٹ ایلیمنٹری کالج فار بوائز کوئٹہ. دوسرا سیکنڈ پرائز مس عابدہ شاہین گورنمنٹ کالج گورنمنٹ ایلیمنٹری کالج فار گرلز پشین. مسٹر عبید اللہ لودھی. مسٹر عبد المجید. مسٹر محمد یوسف. مسٹر علی محمد. مسٹر محمد اقبال. مسٹر محمد علی. مسٹر شاہد محمود.
Mr. Aftab. ہاں 50 اسکاؤٹس جنہوں نے جو ہیں سائنسی نمائش میں کام کیا ان کی اسناد. Shield. تھوڑی ریل ضائع کریں گے. نہیں میرے اسٹوڈنٹ کھڑے ہو جائیں گے بہت. ان کو بھی کھڑا کرنا. لیکچرر صاحب کوئی ساتھ ہونا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس جلسے کی صدارت کے لیے میں جناب سلیم عباس جیلانی صاحب چیف سیکرٹری
حکومت بلوچستان سے درخواست کروں گا کہ وہ کرسی صدارت پر تشریف لے. مظفر علی شاہ صاحب سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لے آئیں. اب میں جناب ڈاکٹر انعام الحق کوثر صاحب چیئرمین ثانوی بورڈ کوئٹہ سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ وہ بھی اسٹیج پر تلاوت قرآن پاک کے لیے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تلاوت کے لیے تشریف لائیں. حافظ محمد انور صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم البحر لتجري الفلك بأمره وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار صدق الله العظيم. ترجمہ. اللہ ایسا ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس پانی سے پھلوں کی قسم سے تمہارے لیے رزق پیدا کیا اور تمہارے نفع کے واسطے کشتی اور جہاز کو مسخر بنایا تاکہ وہ خدا کے حکم اور قدرت سے دریا میں چلے، اور تمہارے نفع کے واسطے نہروں کو اپنی قدرت کا مسخر بنایا، اور تمہارے نفع کے واسطے سورج اور چاند کو اپنی قدرت کا مسخر بنایا، اور جو چیز تم نے رات اور دن کو اپنی قدرت کا مسخر بنایا. وما علینا الا البلاغ. اس دوسری سائنسی نمائش کے لیے گورنر صاحب لیفٹیننٹ جنرل رحیم الدین خان صاحب نے ایک پیغام بھجوایا ہے. یہ پیغام جناب محمد حسین درانی ہیڈ ماسٹر ٹیکنیکل ہائی اسکول پڑھیں گے. جناب محمد حسین درانی صاحب. اور شمائے علم کے پروانوں اور علم کی روشنی کے میناروں، السلام علیکم. جناب لیفٹیننٹ جنرل رحیم الدین خان گورنر بلوچستان نے اس موقع کی موضوعیت کے اعتبار سے جو پیغام بھیجا ہے میں گوش گزار کرتا ہوں. نمود و نمائش کو مشرق نے کبھی بھی اچھی نظر سے نہیں دیکھا، بلکہ کسی بھی قدیم و جدید اور صحت مند معاشرے نے اسے مستحسن قرار نہیں دیا. لیکن وہ نمائش باعث رحمت ہے جو نوجوانوں میں قوم جذبہ جہاد کی تجدید و تخلیق ہو، یا جو نونہالان ملت کے علم میں اضافہ کرتی ہو اور انہیں علمی پیش قدمی کی ترغیب دلاتی ہو. بلوچستان بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کی برپا کردہ نمائش اسی صنف سے تعلق رکھتی ہے. یہ بات شک و شبہ سے بالا ہے کہ سائنس مسلمانوں کی میراث ہے. اگرچہ ہم اپنی اس میراث کو سنبھال نہیں سکے، پھر بھی اہل یورپ مسلمانوں کی سائنسی کارکردگی کو رشک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. موجودہ دور سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے. اس کی افادیت اور اہمیت ہم سب پر روز روشن کی طرح عیاں ہے. قدرت نے بھی ہمیں اس وسیع و عریض اور عمیق و دقیق کائنات کو سمجھنے کی دعوت دی ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، سیروا فی الارض
یعنی زمین میں گھومو پھرو. پھر کہا گیا تفکرو یعنی غور و فکر کیا کرو. چنانچہ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم خالق کائنات کے ارشادات کے مطابق پھر سے اپنے آپ کو تسخیر کائنات کے عمل میں مصروف کریں اور یہ ثابت کر دکھائیں کہ ہم اب بھی اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چل کر اس کائنات کی گتھیوں کو سلجھا سکتے ہیں. وقت آ گیا ہے کہ ہم سائنس کی اہمیت اور افادیت کو سمجھیں اور اس کی ایجادات و اختراعات کی مشہوری کریں تاکہ ہمارے بچوں کو اس کی ابتدا اور رفتار سے واقفیت ہو. آج کے بچے ہی کل کے سائنسدان ہیں. بچے کی صلاحیتیں اگر تنقید و تقریب کی بجائے تعمیر و تخلیق پر صرف ہو سکیں اور اس قدرت کا ودیت کردہ مادہ ایجاد بروئے کار لایا جا سکے تو ہمارے نظام تعلیم اور ہماری درس و تدریس کی بہت ہی بڑی کامیابی ہوگی. مجھے یقین ہے کہ بورڈ کی یہ نمائش جسے پاکستان سائنس فاؤنڈیشن اسلام آباد کا تعاون حاصل ہے کما حق ان مقاصد کو حاصل کرے گی. میں بلوچستان بورڈ اور پاکستان سائنس فاؤنڈیشن کو اس کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اس نمائش میں رکھی جانے والی اشیاء کو بنانے والے ننھے منھے ہاتھ کل کو ایسی ایجادات کے اہل ہو سکیں گے جس سے نہ صرف ملک و قوم کا نام روشن ہو بلکہ عالم انسانیت ان پر فخر محسوس کر سکے. آمین. پاکستان پائند آباد. لیفٹیننٹ جنرل. اب میں جناب ڈاکٹر انعام الحق کوثر صاحب چیئرمین ثانوی بورڈ کوئٹہ سے درخواست کروں گا کہ وہ تعارف کریں. جناب ڈاکٹر انعام الحق جس کے ناموں کی نہیں انتہا ابتدا کرتا ہوں اسی کے نام سے. در دل مسلم مقام مصطفیٰ آبروئے ماز نام مصطفیٰ. جناب مہمان خصوصی سلیم عباس جیلانی صاحب چیف سیکرٹری حکومت بلوچستان، جناب سید مظفر علی شاہ صاحب سیکرٹری تعلیم حکومت بلوچستان، معزز خواتین و حضرات اور نونہالان ملت، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم ایک سال کے بعد پھر دوسری سائنسی نمائش کے سلسلے میں آپ سے مخاطب ہیں. میں سب سے پہلے اپنی جانب بلوچستان بورڈ اور پاکستان سائنس فاؤنڈیشن کی طرف سے مہمان خصوصی، سیکرٹری تعلیم، ڈائریکٹر صاحبان اور آپ سب حضرات کو خوش آمدید کہتا ہوں. مقام مسرت ہے کہ اس پروقار تقریب میں پاکستان سائنس فاؤنڈیشن کی طرف سے جناب ڈاکٹر بقا جیلانی اور جناب سید بشیر حسین جعفری تشریف لائے ہیں. سائنسی میدان میں اپنی ترقی اور کار ہیں نمایاں کی بدولت انسان بجا طور پر کہہ سکتا ہے کہ تو شب آفریدی چراغ آفریدم. اسی چراغ آفریدم کے پیش نظر ہم نے بچوں کی جستجو اور تلاش کے جذبے کی تشفی اور ان کی اختراعی صلاحیتوں کی تربیت کے لیے اس دوسری سائنسی نمائش کا بندوبست کیا. اس میں ہم کس حد تک کامرانی سے ہمکنار ہوئے ہیں اس کا فیصلہ آپ کی سلجھی ہوئی طبیعت خود ہی کر سکے گی. ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ تعمیر تخریب کاری کے مقابلے پر بہت مشکل عمل ہے، لیکن دیر پا اور خالق کائنات کی رحمت فراواں کی امین ہوتی ہے. سمت اور رخ صحیح ہو تو بفضل ازدی نتیجہ بھی درست ہی برآمد ہوتا ہے. اس نمائش کے انعقاد کے سلسلے میں جو مقاصد پیش نظر ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں. طلباء میں سائنسی سوچ پیدا کرنا، طلباء کی تخلیقی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے میں ان کی مدد کرنا، اساتذہ طلباء کی سائنسی تحقیقات کے سلسلے میں حوصلہ افزائی کرنا، طلباء میں مقابلے کی روح پیدا کرنا، مختلف تعلیمی اداروں میں کیے گئے کام کو ایک منضبط انداز میں سامنے لانا. اس مرتبہ پہلی سائنسی نمائش کے مقابلے میں زیادہ اداروں نے شرکت کی ہے. گہما گہمی میں خاصا اضافہ نظر آ رہا ہے. نقش ثانی نقش اول سے بہتر ہونا چاہیے. یہی آگے بڑھنے کا فارمولہ ہے. ہمارا نصب العین ہے سائنس وقت کی پکار.
میں ان تمام حضرات کا فرداً شکر گزار ہوں جنہوں نے بورڈ کے اس منصوبے کو عملی جامہ پہنایا. میں جناب ڈاکٹر مصباح الدین شامی چیئرمین پاکستان سائنس فاؤنڈیشن اسلام آباد کی سرپرستی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. آخر میں اپنی طرف اور نمائش کی انتظامیہ کی جانب سے مہمان خصوصی جناب سلیم عباس جیلانی صاحب، سید مظفر علی شاہ صاحب، بورڈ کی رابطہ کونسل کے ممبران جناب پروفیسر انور رومان، پروفیسر اقبال قاضی، جناب رشید احمد، محکمہ تعلیم کے دیگر افسران، ڈی او صاحب، پاکستان سائنس فاؤنڈیشن کے نمائندگان اور معزز خواتین حضرات اور عزیز طالب علموں کا ایک بار پھر دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سب ہماری درخواست پر تشریف لائے اور رونق کو دوبالا کیا. میں گورنمنٹ ٹیکنیکل ہائی اسکول کے ہیڈ ماسٹر جناب محمد حسین درانی، ان کے چھوٹے بڑے عملے اور طلباء کا شکریہ ادا کرنا ضروری سمجھتا ہوں جو ہمارے منصوبے کو روح بخشنے کے لیے سب سے پہلے میدان عمل میں کودتے ہیں. بیشتر اس کے کہ میں روسٹم سے جاؤں، میں پہلی سائنسی نمائش کی جو رویداد تھی وہ ہم نے چھپوائی ہے، اس کی ایک کاپی آج کے چیف مہمان خصوصی کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اب میں جناب سیکرٹری تعلیمات سید مظفر علی شاہ صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ ویلکم ایڈریس. الرحیم. معزز مہمان خصوصی سید سلیم عباس جیلانی صاحب، معزز خواتین و حضرات اور پیارے طالب علموں، السلام علیکم. عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ ثانوی و اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ صرف امتحانات کے انعقاد کا اہتمام کرتا ہے اور اس کا تعلیمی سرگرمیوں سے کوئی تعلق نہیں. حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے. اس میں شک نہیں کہ بورڈ میں یونیورسٹیوں کی طرح باقاعدہ تعلیمی شعبے نہیں ہوتے، لیکن یہ امر بھی مسلمہ ہے کہ فعال بورڈ کے لیے لازمی ہے کہ وہ نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں کی ترویج کے سلسلے میں تعلیمی اداروں کی حوصلہ افزائی کرے. اس اہم ذمہ داری سے عہدہ برا ہونے کے لیے بلوچستان ثانوی و اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ کوئٹہ چند سال سے تقریری مکالموں کا اہتمام کر رہا ہے. نتیجتاً 3 سال سے وہ کل پاکستان بورڈوں کے مقابلوں میں پہلی یا دوسری پوزیشن حاصل کر رہا ہے. بورڈ صوبے کے مختلف مقامات پر حسن قرات، نعت خوانی اور سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق تقریری مقابلے بھی کراتا رہا